ہم پاکستان کو کسی ایسے، اور یہ بات کسی حد تک شیخ رشید کی ٹھیک ہے، کیونکہ ان بیچاروں کو اب فون نہیں آ رہا ہے بھائی. وہ پہلے گانا آتا نا، چٹھی آئی ہے، تار آیا ہے، اب فون نہیں آ رہا ہے. تو کیا کریں ہم؟ جس کو فون نہیں آ رہا ہے اس کو کتنا شرمندہ کریں؟ یہ بھی شرمندہ ہو رہا ہے، لانے والے بھی شرمندہ ہو رہے ہیں. دوستوں چٹھی آئی ہے آتنکواد کی پیروی کرنے کے لیے، اس سے روکنے کے لیے. چٹھی آئی ہے IMF سے لون واپس کرنے کے لیے بہت سے دیشوں کی. چٹھی آتی ہے، فون نہیں آتا بائیڈن کا. جے ہند دوستوں، میں ایک بار دوبارہ سے آپ کا سواگت کرتا ہوں ہندوستان اسپیشل نیوز میں. آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے. دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاکستان کی ایک اور ڈیبیٹ، جس میں کیسے عمران خان ایک عبد القدیر جو سائنٹسٹ تھا، تتھا کتھت سائنٹسٹ بتاؤں گا، کیونکہ اس کو ہولینڈ سے نیوکلیئر فارمولا چرانے کا اس کے اوپر آروپ تک لگا تھا. تو دوستو کیسے یہ ودوا ولاپ کر رہے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ کارن بھی ہو سکتا ہے عمران خان کا جنازے میں نہ جانے کا کہ یہ ایک چور تھا. اور دوسری بات، ایک سنسنیخیز اور خلاصہ کی اس چور کا جنم بھی بھارت میں ہوا تھا، بھوپال میں. دوستو عبد القدیر، جس کو یہ تتھا کتھت سائنٹسٹ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسا کچھ ہے نہیں، فارمولا چرا کے لے کے آ گیا ہولینڈ سے، اور پاکستان کو نیوکلیئر ایلیجیبلٹی کے لیے اس نے فارمولا چرایا اور پاکستان کو ایک پرمانو یکت دیش بنا دیا. دوستو دیکھیے یہ ڈیبیٹ، اور اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا چور تھا، اتنا بڑا سائنٹسٹ تھا اور پاکستان کے لیے کچھ کیا تھا اس نے، تو یہ عمران خان کیوں نہیں گیا اس کے جنازے میں؟ تو دوستو کہیں نہ کہیں یہ کارن ہو سکتا ہے کہ ایک چور کے جنازے میں نہ گیا ہو عمران خان. دوستو دیکھیے یہ ڈیبیٹ اور مزے لیجیے ایک اور لیٹسٹ اور مزیدار ڈیبیٹ کا. جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے. دوستو اور لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجیے، لائک شیئر اینڈ کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. دوستو وہ پہلے گانا آتا نا، چٹھی آئی ہے، تار آیا ہے، اب فون نہیں آ رہا ہے. تو کیا کریں ہم؟ جس کو فون نہیں آ رہا ہے اس کو کتنا شرمندہ کریں؟ یہ بھی شرمندہ ہو رہے ہیں، لانے والے بھی شرمندہ ہو رہے ہیں. آج جو انٹرویو عمران نے دیا وہ مڈل ایسٹ آئی کو، وہاں پہ بھی یہ سوال پوچھا گیا دوبارہ ٹیلی فون کے حوالے سے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک سچویشن تو ایسی بنی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون کال امریکہ کی پاکستان جیسے اہم ترین ملک کو نہ آنا. ایک تو دیکھیں ان کے اپنے پرابلمز ہیں اور وہ پاکستان کو اس کے لیے قصوروار سمجھتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں یہ نہ ہونا، اس کو تنقید تو پاکستان کے اوپر بھی آتی ہے اور جو بائیڈن پہ بھی جاتی ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، پی ٹی آئی سے میں پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے پاکستان پہ، پاکستانیوں پہ بہت بڑے بڑے احسانات ہیں. بہت سارے ایسے راز ہیں جو ان کے سینے میں دفن تھے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اسٹیٹ فنرل کا کہا گیا اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کے لیے احکامات جاری کیے تھے. دوسرا، میں پرویز ملک صاحب ہمارے پروگرام میں بھی آتے رہے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی آتے ہیں، ان کی اہلیہ بھی آتی رہی ہیں. PMLN کی ایک بڑی سین وائس تھے اور بڑے ملنسار اور بڑے اچھے انسان تھے، یہاں لاہور کے رہنے والے تھے. تو ان کے انتقال پہ بھی انتہائی افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، اور آمین. جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے آگے کی منزلیں. میں اب ذرا مجھے یہ بتائیں آپ صداقت عباسی صاحب کہ وزیر اعظم پاکستان یعنی وزیر اعلیٰ سندھ آتے ہیں بڑی دور سے، اور وہ سارا پروجیکشن بھی ہو رہی تھی ان کی تصویریں دکھا کے، لیکن وزیر اعظم پاکستان 5 منٹ پہ فیصل مسجد ہے سر. تو آپ محسن پاکستان بھی کہتے ہیں، پاکستان پہ بہت بڑا احسان بھی ان کا بتاتے ہیں، اسٹریٹ فنرل کا آپ اعلان بھی کرتے ہیں، اور وزیر اعظم وہاں پہ نہیں جاتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، کیوں سر؟ عمران صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو پوری قوم کی طرح میری طرف سے بھی، میرے حلقے کی طرف سے بھی، میری پارٹی کی طرف سے بھی ہمارے ایک عظیم محسن اور قوم کے ہیرو ڈاکٹر عبد القدیر خان کی جو وفات ہے اس کا افسوس ہے پوری قوم کی طرح ہمیں بھی. اور ٹھیک ہے جو آپ نے اس میں کوئی تنقیدی پہلو بھی ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کے قومی ہیرو شاید قائد اعظم کے بعد شاید کوئی ایک ایسا آدمی تھا جس پہ ساری قوم، سب مکاتب فکر، سب رنگ و نسل کے لوگ ان کو ہیرو مانتے تھے، اور قوم کے واقعی وہ دلوں میں بستے تھے. تو ان کی سرکاری جو بھی ان کا جنازہ تھا اس کو اسٹیٹ پروٹوکول بھی دیا گیا، اور بہت اچھا ہوتا کہ اس میں اور سارے لوگ بھی شامل ہوتے، لیکن شاید اس کی ٹائمنگ ذرا تھوڑا جلدی زیادہ رکھ دیا گیا، پھر بارش بھی بہت زیادہ اچانک ہو گئی. تو
مطلب بہرحال یہ آپ کی جو تنقید ہے وہ اس کو ہم لیتے ہیں اور شاید اس سے بہت اچھا ہونا تھا. رہی بات جو آپ نے ان سے سوال کیا, نہیں میں نے آپ سے سوال کیا, آپ سے سوال کیا کہ وزیر اعظم کیوں نہیں گئے, وہ ریزن بتا دیں نا آپ. نہیں, میں وزیر اعظم کے نہ جانے کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں. اگر وزیر اعظم جاتے تو سیکیورٹی کا جو بھی ایک آج کل حالات ہیں اس حوالے سے پھر بہت سارے لوگوں کو شاید تکلیف ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ جنازہ نہ پڑھ پاتے. آئیڈیلی اسپیکنگ ہو جاتا تو اچھا ہوتا, لیکن شاید ان کے جانے سے یا آرمی چیف کے جانے سے وہ پھر سیکیورٹی لیول رکھنا پڑتا موجودہ حالات میں, کہ شاید جس میں بہت سارے لوگوں کو ان کا جنازہ, ان کا وہ شاید ان کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا. تو یہ یعنی اوور آل اس کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ وہ تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور وہ تکلیف. اور وزیر اعلیٰ سندھ کی سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے؟ نہیں, وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کا ایشو میں نہیں کہتا نہیں ہے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے اچھا عمل کیا, اس کو اس کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن جو مطلب اس وقت جو پاکستان میں اور پاکستان کے بارڈر پہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے وزیر اعظم کی, آرمی چیف کی ذرا وہ ڈفرینٹ ہے, اور آپ کو سینیریو مجھ سے بہتر پتہ ہے. تو اس حالات میں مطلب شاید یہ ڈیسائیڈ کیا گیا قومی سطح پہ کہ ایک تو جو لوگ جنازے میں شریک ہیں ان کو بھی سہولت دی جائے, اور یہ مطلب کوئی خدا نہ خواستہ کسی اور بڑے حادثے یا واقعے سے بچنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں پھر سیکیورٹی فراہم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور ایک سیکیورٹی کی وجہ سے بھی بہت بڑی تنگی ہوتی ہے. 90 میں سنا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں, اور پھر ایک سنا ہم حالت جنگ میں ہیں. جب بھی یہ تواتر سے ہمارے آمریت آتی ہے تو وہ ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم نازک صورتحال میں. دیکھیں 47 سے لے کے 58 تک نازک صورتحال نہیں تھا, جس دور میں قائد اعظم بابائے قوم کی بھی رحلت ہو گئی, خان لیاقت کو بھی گولی مار دیا گیا, مگر حالات نازک نہیں تھے. مگر جب سے آ گئے آمریت حالات ایسے نازک ہو گئے کہ میں اب ریٹائر کے ایج پہ پہنچ گیا ہوں تو پاکستان نازک. اب آپ آئیں, جو آپ نے بات کی کہ ہم نے اجلاس ملتوی کیوں کی, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر قدیر خان صرف پاکستان کے محسن نہیں ہیں, وہ پورے عالم اسلام کے محسن ہیں, اور ہم وہ لوگ ہیں جو بعد مرد ان کو بڑے اپنی کنٹریبیوشن پیش کرتے ہیں. بدقسمتی سے کل ان کے نام سے یہ تو کہا گیا کہ اسٹیٹ فنڈرل ہے, مگر وہ کچھ نہیں تھا. نہ وزیر اعظم صاحب آئے, نہ ان کے دیگر لوگ آئے, کوئی نہیں آیا. تو ہمیں تو اپنا احترام پیش کرنا ہے نا قدیر خان صاحب کے لیے. اور پھر ہمارے پرویز ملک صاحب ایک ویری ویٹرن ایم این اے ہیں جن کے لیے ہمیں احترام ہے, ان کا انتقال ہو گیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم نے پریشر کیوں نہیں ڈالا ہے. پریشر ان کے اپنے لوگ ڈال رہے ہیں. آپ جہانگیر ترین صاحب کا آج دیکھیں پریشر کوکر بج اٹھا ہے. انہوں نے کہا ان کی ناقص پالیسی کے وجہ سے ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ اور گندم کے بڑے معاملات, پریشر شیخ رشید صاحب ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بڑے نازک ہیں. پریشر ان کے اپنے گھروں سے ہو رہے ہیں, اور ہم مذاق نہیں اڑانا چاہتے. اب ہم وہ تو نہیں ہے احتجاج کریں, ہم جا کے پتھر لے کے جا کر کے بنی گالہ میں ان کی طرح تو نہیں پتھراؤ کر سکتے ہیں. ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, ہم پریس کانفرنس میں بیٹھ کے, ہم جلسے جلوسوں سیمینارز میں یہ بارہا کہہ رہے ہیں, ہم فیکٹ فیگر دیکھ رہے ہیں. یہاں میں مثلاً آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں عمران بھائی, کہ آپ اگر مہنگائی اور پریشر کی بات ڈالی ہے تو ساری پریشر ایک طرف جو اسحاق ڈار صاحب پریشر ڈالتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ کن حالات کے وجہ سے ہم اس معیشت پہ پہنچ گئے ہیں. کیا وجوہات تھی کہ ہماری ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہوئے ہم ایگریکلچر, کیا وجوہات تھی کہ اسٹاک ایکسچینج ہمارے خراب ہو گئے. اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب کو بہت کمزور معیشت ملی تھی, مگر ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. بیرونی ہمارے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے, سی پیک جیسے ادارے بھی آ گئے. وہ حالات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمارے اپنے جو چین آف کمانڈ ہے جو اس گورنمنٹ کی, وہ ہے ہی نہیں. ان کی گورننس ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. تو الحمدللہ ہم اپنے راستے پہ ٹھیک ہیں. ہم ان کے پر جتنا پریشر ڈالنا ہے وہ ہم پریشر ڈال رہے ہیں, مگر انسانی زندگی ہے عمران بھائی, کسی کو بھی فوت گیا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے. مگر باقی آپ سمجھے کہ ہم جہاں پہ ملکی حالات اور معاملات کا معاملہ ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت عمران خان میٹر نہیں کرتا ہے, پھر پاکستان میٹر کرتا ہے. تو ہم پاکستان کو اس طرح بھی نہیں لے کے جا سکتے کہ عمران خان کی دشمنی میں ہم پاکستان کو کسی ایسے, اور یہ بات کسی حد تک شیخ رشید کی ٹھیک ہے, کیونکہ ان بیچاروں کو اب فون نہیں آ رہا ہے بھائی.
وہ پہلے گانا آتا نا چٹھی آئی ہے تار آیا ہے, اب فون نہیں آ رہا ہے, تو کیا کریں ہم؟ جس کو فون نہیں آ رہا ہے اس کو کتنا شرمندہ کریں؟ یہ بھی شرمندہ ہو رہے ہیں, لانے والے بھی شرمندہ.